یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک مرتبہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا فوضعت له الی جنبہ حسنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس حضرت امام علی مقام کو بٹھایا ہوا اور ساتھ میں آپ انہیں سینے سے بھی لگا رہے تھے۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ثم اخذ عیناہ کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فبقا فقلت یا رسول اللہ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیکا کہ یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان جبرائیل اتانی فاخبرنی ان امتی ستقبل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر مجھے خبر دی، مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو، آپ کی امتی آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ آپ کا جو یہ بیٹا ہے نا جس سے آپ بڑی محبت فرما رہے ہیں کہ آپ کی امتی، آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے۔ اگر اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو بخاری شریف میں موجود اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، سلطنت کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی۔ اگر یہ سلطنت کی جنگ ہوتی، حکومت کی جنگ ہوتی، بادشاہی کی جنگ ہوتی تو میرا نبی وہاں پر رو نہ رہا ہوتا، آنکھوں سے آنسو جاری نہ فرماتا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام نہ دیتے کہ اللہ آپ کو سلام بھی بھیجتا ہے اور یہ بھی اشارہ فرماتا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو، آپ کے اس لاڈلے کو آپ کی امت کے لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ جیسا آج فتنے ہیں تو فتنوں کو دیکھا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام اور یزید کی آپس میں جو جنگ تھی وہ اقتدار کی جنگ تھی یا دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو ایسا نہیں ہے، اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو حضرت امام علی مقام جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد 6 سال کے تھے، اور اسی طرح سے جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرمائے تو اس وقت امام علی مقام کی عمر 7 سال تھی، اور اسی طرح سے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت امام علی مقام کی عمر 26 سال تھی، اور اسی طرح سے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بڑے بھائی تھے ان کا جب انتقال وصال ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 46 سال تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد یا اپنے بھائی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھال سکتے تھے، لیکن اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اگر جنگ تھی تو وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تو حضرت امام علی مقام کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صاحبزادے کو، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو میں نے کہا فقلت ھذا کیا آپ کی امتی اس شہزادے کو قتل کریں گے، شہید کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نعم، ہاں اسی شہزادے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ بَعَثَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ الْحُمَرَاءِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے اور وہ مٹی آج بھی مجھے میرے پاس موجود ہے۔ تو دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا کہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا،
جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے اس شہزادے کو میری امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہاں پر اس روایت میں اتنا لفظ ہے کہ بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ الْحُمَرَا، کہ کربلا کی زمین جو تھی، مٹی جو تھی، تھوڑا سا دوسری مٹیوں سے مختلف تھی۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی، وہ دوسری روایتوں میں موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سب سے زیادہ پیاری بیوی جو تھی وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور بھی آپ کی ازواج مطہرات تھی۔ میرے نبی نے کسی اور کو مٹی عطا کیوں نہیں فرمائی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مٹی کیوں دی تھی؟ تو نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی، میرے نبی کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس علم غیب کے انداز سے میرا نبی دیکھ رہا تھا کہ جب حضرت امام عالی مقام کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے، اس وقت ازواج مطہرات میں سے جتنی بھی میری بیویاں ہیں وہ ساری انتقال کر جائیں گے، صرف ایک بیوی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ زندہ رہیں گی۔ تو اس لیے میرے نبی نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی، اور یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی ازواج میں سے بے شمار ازواج زندہ تھی، لیکن اللہ نے جو میرے نبی کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس غیب میں یہ تھا کہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی ازواج مطہرات میں سے جتنی بھی میری بیویاں ہیں وہ ساری انتقال کر جائیں گی، لیکن ایک میری بیوی زندہ ہوگی۔ تو اس لیے میرے نبی نے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب بیویاں انتقال کر گئی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام عالی مقام کے شہادت کے بعد بھی وہ زندہ موجود تھی، اور اس لیے کربلا کی زمین کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کے محبوب نے انہیں یہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ ترمذی شریف میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں پر حضرت امام عالی مقام کو جو میرے نبی نے اپنی زندگی میں جو مقام جو فضیلتیں عطا فرمائی تھی ان کو بیان کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال اتیت النبی فصلیت معه الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ثم تبعتہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کی طرف جانے لگے تو میں بھی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وَهُوَ يُرِيدُ يُدْخَلُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلتے کبھی رک جاتے، پھر چلتے پھر رک جاتے۔ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قال ثم قال من هذا، قلت حذیفہ تھا، کہ حذیفہ یہ تو بتاؤ جب میں رک جاتا تھا کوئی شخص مجھ سے آ کر ملاقات کرتا، میں اس سے کلام کرتا، کیا تو اسے جانتا تھا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قال لا ادری من کان معی، کہ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ آ کر گفتگو کرتا تھا، جو آپ سے باتیں کرتا تھا، اسے نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال جبرائیل، کہ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جاء یبشرنی، کہ وہ مجھے یہ خوشخبری دینے آئے تھے کہ ان الحسین ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا
کہ یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔